शहर कायद में बरखा रुत, आसमान से बरसती बूंदों ने समा बांध दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद, गुलशन और गुलिस्तान जौहर में मूसलाधार बारिश। हॉक्स बे, मनोड़ा, सुरजानी टाउन, बल्दिया, सदर, खारादर में रिमझिम। महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस व्यू, कश्मीर कॉलोनी, आजम टाउन, मंजूर कॉलोनी में भी बारिश। एम ए जिना रोड, सिविल अस्पताल के अतराफ भी अब्रिक अबकरम खूब बरसा। शहर कायद में 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध की अदालतों में कैदियों की ऑनलाइन पेशी के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ। जेलों से कैदियों की पेशी अब वीडियो लिंक के जरिए होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। जदीद निज़ाम से मुकदमात जल्द निपटाए जा सकेंगे। सफरी अखराजात की बचत, सिक्योरिटी मसाइल भी हल होंगे। मलीर में मनसूबाबंदी के तहत गैर कानूनी आबादियां बनने दी गईं। डीजी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हाई कोर्ट में इंकिशाफ। नसीमुल गनी ने अदालत को बताया कि सियासी पुष्टपनाही से सब कुछ होता है। कच्ची आबादी के नाम पर सनद दे दी जाती है। सिर्फ इलेक्शन के लिए पूरी आबादी में के इलेक्ट्रिक को कुंडा लगाने की इजाज़त दी गई। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया, आपने कराची को गांव या दही इलाका समझा हुआ है। मुख्तियारकारों की जानिब से जारी सनद से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। आइंदा समात तक पेट्रोल पंप की तामीरात रोकने की हिदायत। 15 जनवरी तक क्या इकदाम किए, जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अल आसिफ से जमाली पुल तक तजावुजात खत्म करा दी। अदालत ने 12 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। मेयर कराची भी मुतहरिक, तजावुजात के खात्मे की मुहिम तेज करने का हुक्म दे दिया। मुर्तजा वहाब का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बोले तजावुजात खत्म करके शहर की खूबसूरती बहाल करेंगे। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची का अजीब फैसला। मंगोपी टाउन के 900 मुलाजमीन को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तलब किया मगर खुद ना पहुंचे। मंगोपी टाउन में इलेक्शन की तैयारियों समेत तमाम उमूर ठप हो गए। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही बोले, फैसले से तौहीन इलेक्शन कमीशन की गई। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने बताया कि किसी काम की वजह से ताखीर हुई, रास्ते में ही था। टाउन चेयरमैन ने बताया अब ना आए, मुलाजमीन निकल गए हैं। महकमे इंसानी हुकूक सिंध में 8 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां। वज़ीर कानून ने करप्शन का मामला एंटी करप्शन को भेज दिया। कंप्यूटर्स, सर्वर, CCTV मॉनिटरिंग और स्कैनर की खरीदारी में करप्शन की गई। उमर सुमरो के मुताबिक सामान साबिक सेक्रेटरी इंसानी हुकूक जावेद सिबगतुल्लाह के दौर में खरीदा गया था। वज़ीर कानून मुख्तलिफ महकमों में 100 अरब से ज़ायद की चोरियां पकड़ चुके हैं। इंतखाबात की तैयारियां। सिंध पुलिस को 62 करोड़ से जायद के फंड्स जारी। फंड्स सिक्योरिटी, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने पर खर्च होंगे। खाने के लिए 21 करोड़ 2 लाख और पेट्रोल के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए। मुआविन फोर्स के लिए 11 करोड़ 62 लाख और ट्रांसपोर्ट की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने रकम पुलिस के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का सिलसिला जारी। सिंध पुलिस के 10,954 दफ्तरी एहलकार भी सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। एहलकारों में पुलिस के ट्रेनी, मिनिस्ट्रल और IT कैडर शामिल। तमाम एहलकारों और मुलाजमीन को रिपोर्ट करने की हिदायत। हमने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन को, स्पेशली कल दोबारा की है कि प्लीज़, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी 60% पे काम कर रहा है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी सर्विसेज अपने लोगों की देना है इलेक्शन कमीशन को। आई एम श्योर उसको देखेंगे और होपफुली इंशाल्लाह हमें, क्योंकि हमें उस वक्त जैसे आपने कहा हमें परेशानी ये कि हमारे पास ये गैर ज़रूरी ज़ाहिर वायरल इन्फेक्शंस का बड़ा लोड आया, और दूसरा खुदा न खास्ता इलेक्शन में कोई ऐसी चीज़ होती है तो हॉस्पिटल्स हैव टू बी रेडी। इलेक्शन कमीशन महकमे सेहत से अमला ना ले। वज़ीर सेहत सिंध का मुतालबा। डॉक्टर साद खालिद कहते हैं कि महकमा सेहत 60% इस्तेदाद पर काम कर रहा है। महकमा सेहत के अमले की ज़्यादा ज़रूरत अस्पतालों में है। बोले कि स्टेम सेल थेरेपी को
جن امراض کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ دنیا میں اس پر ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، کلینکل ٹرائل چل رہا ہے۔ جو ادارے اسٹیم سیلز تھراپی کا کام کر رہے ہیں وہ بند کریں۔ الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، ٹاؤن میونسپل افسر بلدیہ کے ماڑی 90 روز کے لیے معطل۔ امداد علی شاہ کو محکمہ بلدیات رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر معطل کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہ کی ادائیگی جاری رہے گی۔ کراچی میں پیپلز پارٹی مضبوط سے مضبوط تر، مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی چوک در چوک پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ ایم کیو ایم، مہاجر قومی موومنٹ، پی ٹی آئی، مسلم لیگ فنکشنل شامل سماجی کاروباری شخصیات بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے۔ این اے 234 میں پیپلز پارٹی کا الیکشن آفس قائم۔ فرنگی کے جیالو کے جیے بھٹو کے نعرے، پارٹی ترانوں پر رقص۔ وقار مہدی کی شہریوں سے تیر پر مہر لگانے کی اپیل۔ ایم کیو ایم کی انتخابی مہم، 6 آزاد امیدوار متحدہ کے حق میں دستبردار۔ پی ایس 117 سے فیضان حسین اور شہزاد احمد، پی ایس 116 سے مزمل ممتاز اور محمد بلاول شامل۔ محسن قریشی بھی ایم کیو ایم کے امیدوار کے حق میں دستبردار۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ کے وڈیروں نے K4 منصوبہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، بجلی اور گیس کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا۔ عام انتخابات کی تیاریاں، مصطفیٰ کمال نے این اے 245 کے مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی 15 سال کچھ کام کرتی تو ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہوتی۔ پینے کا پانی آتا نہیں، سیوریج کا پانی گھروں سے جاتا نہیں۔ آنے والا وقت ایم کیو ایم کا ہے، مظلوموں کا ہے۔ آپس میں لڑنے والی جماعتیں نہیں چاہتی کہ شہری ووٹ ڈالیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں سیکیورٹی صورتحال کو افسوسناک قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی بولے کہ شہر میں ہونے والے واقعات الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ عوام نے 35 سال سے برسر اقتدار جماعتوں کو مسترد کر دیا۔ طلبہ کو جعلسازی کے ذریعے فیل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن مہم کے دوران بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پابند کریں کہ اس مہم کو پرامن رکھا جائے۔ مہاجر قومی موومنٹ کا الیکشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار، سیاسی مخالفین کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کو آگاہ کر دیا۔ سربراہ آفاق احمد کہتے ہیں کہ شہر میں کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی سب طے ہو چکا۔ مخصوص سیاسی جماعت کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہمیں سیٹیں مل گئی ہیں، بند کمروں میں فیصلے ہوئے تو انتخابات کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ مخصوص سیاسی جماعت ہے جو عوام میں بھی برملا اس بات کا اظہار کرتی پھر رہی ہے کہ ہمارے معاملات طے ہو چکے اور ہمیں اتنی سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ ریاست اس طرح سیٹیں بانٹے گی، اور میں ماضی میں کہہ چکا ہوں اور میں آج پھر ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح بند کمروں میں فیصلے ہوں گے اور ریاست اسی طرح سیٹیں بانٹے گی تو یہ جو الیکشن کی افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اقتدار میں آنے کے لیے ادھر ادھر نہیں دیکھتے، پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل تاج حیدر نے واضح کر دیا۔ بولے ہم سیدھا عوام کے پاس جاتے ہیں، استحصال کا خاتمہ اور مساوات کا نظام چاہتے ہیں، براہ راست نوجوانوں تک سہولیات پہنچائیں گے۔ بلاول بھٹو کے منشور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، ہر ضلع میں سولر پارک لگا کر بجلی عوام کو فراہم کرنے کا اعلان۔ ہر ضلع کے اندر سولر پارک اور بجلی آپ وہی 4 روپے میں پیدا کرتے ہیں اور 7-8 روپے کے اندر اس کو فروخت کرتے ہیں، تو اس کے اندر اتنی زائد بجلی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 300 یونٹ غریبوں کے گھروں کو آپ دے سکیں۔ 300 یونٹ ہم نے اس لیے رکھے ہیں، غریب گھر میں 50-60 یونٹ میں کام چل جاتا ہے، لیکن 300 یونٹ ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ ان کے پاس کم از کم 200 یونٹ بچ جائے، جس سے وہ کوئی کاٹیج انڈسٹری 4 مشینیں ڈال کے کپڑے سینے لگیں۔ ناظم آباد میں 2 سیاسی جماعتوں میں تصادم کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مقدمہ سلیم احمد صدیقی کی مدعیت میں گلبہار تھانے میں درج کیا گیا۔ قتل، اقدام قتل، انسدادی دہشت گردی کی دفعات شامل، سیاسی رہنماؤں سمیت 30 افراد نامزد۔
پی ٹی آئی کی سندھ اور کراچی کی قیادت آمنے سامنے، 3 تلوار پر ریلی کیوں نکالی؟ پی ٹی آئی صوبائی قیادت خرم شیر زمان پر برہم، صوبائی جنرل سیکرٹری عبدالجلیل مروت نے نوٹس جاری کر دیا، 3 دن میں وضاحت طلب۔ خرم شیر زمان نے صوبائی قیادت کے اختیار پر سوال اٹھا دیا، کہا صوبائی سیکرٹری کے پاس مجھے نوٹس جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ عبدالجلیل مروت پی ایس 119 سے ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض ہیں۔ میٹرک بورڈ کراچی کی ایک اور نااہلی، طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، ایڈمٹ کارڈ اور مارک شیٹ پر طالب علم کے بجائے بھائی کا نام درج کر دیا۔ متاثرہ طالب علم سید حسان احمد بورڈ آفس کے چکر لگا کر چکرا گیا، کہا 9ویں جماعت کی مارک شیٹ پر بھی غلط نام لکھا گیا تھا، اسکول انتظامیہ بھی تعاون نہیں کر رہی۔ جب یہ مسئلہ آیا تھا تو ہم نے اسکول میں کمپلین کی تھی، اسکول والوں نے 3 سے 4 بار بورڈ آفس میں کمپلین کی، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بورڈ آفس والے بول رہے ہیں کنٹرولر چینج ہوا ہے، اس وجہ سے نام صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر میں خود بھی 7 سے 8 مرتبہ بورڈ آفس آ چکا ہوں، جب بھی آتا ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ نیا لانے کا بول دیتے ہیں، کبھی جی آر بک لے آؤ، کبھی جی آر کا سرٹیفکیٹ لے آؤ، کبھی میٹرک کی سند لے آؤ، یہ ساری چیزیں لانے کا بول دیتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں ملازمتوں کا میلہ لگ گیا، میئر کراچی مرتضی وہاب کا مختلف کمپنیوں کے اسٹالز کا دورہ، انتظامیہ کو کامیاب کیریئر فیئر کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی، کہا طلباء و طالبات ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہوں۔ اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد، مختلف اداروں کے 70 سے زائد کھلاڑیوں اور آفیشلز کی شرکت، اینٹی ڈوپنگ اور فزیکل فٹنس پر لیکچر دیے گئے۔ کوچ اسپورٹس بورڈ نصر اللہ نے کہا کہ کھلاڑی کی غذا متوازن ہونا ضروری ہے، روزانہ ورزش ترجیح ہونی چاہیے۔